الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد. الاستثناء بإلا صاد والمستثنى بإلا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا منه فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل. ہماری بحث آج منصوبات میں سے تیسرے جو منصوبات ہیں مستثنیٰ کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پہ دوسروں کی طرح بحث نہیں ہے، اس میں الگ بحث ہے. وہ کیا ہے؟ باقی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا حال ہے، تمیز ہے، تو وہاں پہ حال جتنے بھی ہیں، تمیز جتنے بھی ہیں، وہ سب منصوبات میں تھے. لیکن مستثنیٰ میں ایسا نہیں ہے. مستثنیٰ میں بعض مستثنیٰ ایسے ہیں جو منصوبات میں سے ہیں، سارے مستثنیٰ جو ہے منصوبات میں نہیں ہے. یہ پہلی بات. پھر مستثنیٰ کے منصوب ہونے کے لیے اس کی 3 شرائط ہے. سب سے پہلے کلام موجب ہو، کلام تام ہو اور الا کے ذریعے سے استثناء کر رہا ہو. جب یہ 3 شرائط موجود ہے تو اس صورت میں جو مستثنیٰ ہوگا اس کے لیے نصب ملنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کی شرح پڑھتے ہیں پھر آگے. من المنصوبات شرح. من المنصوبات منصوبات میں سے ہیں المستثنیٰ. مستثنیٰ بھی منصوبات میں سے ہیں، لیکن سارے مستثنیٰ منصوبات میں سے ہیں یا بعض ہے؟ فرماتے فی بعض اقسام ہی، یعنی مستثنیٰ کے بعض اقسام منصوبات میں ہیں، لیکن کل کے کل اقسام مستثنیٰ وہ منصوبات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات. پھر فرماتے ہیں والحاصل، اب نتیجہ کلام یہ ہے انہ اذا کان الاستثناء بإلا. یہاں سے وہ بیان کر رہے کہ مستثنیٰ کا نصب ہونا واجب ہے، لیکن کتنی شرائط کے ساتھ مستثنیٰ کا منصوب ہونا واجب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. یعنی شروط وجوب النصب علی الاستثناء، استثناء کے منصوب ہونے کے لیے جو شرائط واجب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. والحاصل انہ، نتیجہ کلام یہ ہے کہ انہ اذا کان الاستثناء بإلا، جب بھی استثناء کر رہے ہو کس سے؟ الا کے ذریعے سے. چونکہ حروف استثناء جو ہے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، حروف استثناء تقریباً 10 ہے، جو یہاں پہ تقریباً میں نے لکھا ہوا تھا بیان. مثلا غیر ہے، سوا ہے، لیسا ہے، لا یکون ہے، ما خلا ہے، ما عدا ہے، خلا عدا حاشا، یہ سب جو ہے حروف استثناء میں سے ہے. لیکن پہلی شرط مستثنیٰ کے لیے منصوب ہونا ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ الا کے ذریعے سے کیا کر رہے ہو؟ استثناء کر رہے ہو. یہ پہلی بات. وَكَانَتْ مَسْبُوقَةً بِكَلَامٍ مُوجَبٍ بِكَلَامٍ تَامٍ، اور اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کلام تام ہونا چاہیے. اب کلام تام کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کلام تام، ایک ہوتا ہے کلام موجب. موجب ابھی آ رہے ہیں. پہلی شرط مستثنیٰ کے لیے منصوب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حرف الا کے ذریعے سے استثناء ہو. پہلی بات. دوسری بات، اگر مستثنیٰ منصوب ہونا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ کلام تام کے بعد میں ہو. اب کلام تام کسے کہتے ہیں؟ کلام تام اسے کہا جاتا ہے کہ مستثنیٰ کے اقسام ہے. مثلا مستثنیٰ مفرغ بھی ہے، جس طرح مستثنیٰ متصل ہے، منفصل ہے، اسی طرح مستثنیٰ کیا ہے؟ مفرغ اور غیر مفرغ ہے. مستثنیٰ مفرغ اسے کہتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہ ذکر نہ ہو، اس کو مستثنیٰ مفرغ کہتے ہیں. مستثنیٰ غیر مفرغ اس مستثنیٰ کو کہتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکور ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں. اب یہ ایک تعریف ہو گئی نا، یہ ختم ہو گئی بات. اب اسی کو آپ نے یوں لینا ہے
مستثنا منہو مذکور نہ ہو اسے کیا کہا؟ مستثنا مفرق کہا. یہی مستثنا منہو کا ذکر نہ ہونا مستثنا مفرق ہے، اسی کو کلام تام کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، کلام تام کہنے سے کوئی نئی جدید چیز نہیں، یہ یاد رکھے، چونکہ بعد میں بھی آ رہا ہے شاید، لیکن یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. یعنی مستثنا منہو مذکور نہ ہو اسے مستثنا مفرق کہتے ہیں اور اسی کو کلام تام کہیں گے. لیکن مستثنا منہو مذکور ہو تو مستثنا مفرق غیر مفرق ہوگا. ٹھیک ہے، غیر مفرق ہو اور اسی کو کلام ناقص کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ذہن ہے، یہ ایک بات ہے. ٹھیک ہے. وکانت مسبوقتاً اور مسبوق ہو کیا؟ بکلام تام، کلام تام یعنی اس سے پہلے مسبوق ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو مستثنا مفرق کے بھی اندر جو ہے متصل ہوتے ہیں، منفصل ہوتے ہیں، منقطع ہوتے ہیں. متصل سے مراد وہی مستثنا متصل جس کا مستثنا منہو کے درمیان کوئی نسبت پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا متصل کہیں گے. مستثنا منقطع الگ مستثنا، یعنی مستثنا کا مستثنا منہو سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے جاء القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی اور زید نہیں آیا، تو اب یہ زیدن کیا ہو جائے گا؟ مستثنا متصل ہو جائے گا کیونکہ وہ قوم میں سے ہے. ایک ہوتا ہے جاء القوم الا حمارا، حمار کا تعلق قوم سے نہیں ہے، وہ حیوان ہے، اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے مستثنا کیا ہے؟ منقطع ہے، وہ قوم سے مقطوع ہے، ایک الگ مخلوق ہے جو انسان میں شامل نہیں. یہی کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات استثناء کے ذریعے استثناء ہو، اللہ کے ذریعے سے. دوسری بات کلام تام جو ہے اس سے پہلے ہو. تیسری بات وَكَانَتْ مَسْبُوقَةً بِكَلَامٍ تَامٍ مُوجَبٍ، اور تیسری شرط کیا ہے؟ موجب ہو. موجب سے مراد نفی، استفہام، نہیں وغیرہ موجود نہ ہو. یعنی یہاں موجب سے مراد، کلام موجب سے مراد وہ کلام ہے جس میں نفی، استفہام اور نہیں وغیرہ نہ ہو. اگر نفی ہو، نہیں ہو، استفہام ہو تو اسے کلام غیر موجب کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ سلب یعنی کلام سلبی. تو جب یہ تین شرائط موجود ہے تو وجب بمجموع هذه الشروط، ان جامع شروط کے نزدیک، یعنی ان تمام شرائط کو جمع کرتے ہوئے الثلاثہ، جو کہ کتنی شرائط ہے؟ تین. اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو، کلام تام پہلے ہو، موجب ہو، یہ تین ہو تو نصب المستثنا، اس وقت مستثنا کو کیا ملے گا؟ نصب ملے گا، واجب ہو جائے گا نصب دینا. سواء، اب یہ فرق نہیں ہے جو مستثنا جس کو نصب مل رہا ہے، کان الاستثناء متصلا، چاہے وہ استثناء متصل میں سے ہو، یعنی مستثنا کا مستثنا منہو سے تعلق و نسبت پائی جاتی ہو. نحو، جیسے کہ مثال کے طور پر مستثنا متصل کی، نحو قام القوم، ساری قوم اٹھی، الا زیدن، مگر زید نہیں اٹھا. ٹھیک ہے. تو یہاں قام القوم، قام فعل، القوم اس کے لیے کیا ہوگا؟ فاعل، اور الا حرف استثناء، زیدن مستثنا، اور یہ مفعول واقع ہوا ہے منصوب، اور اس کا نصب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے اللہ، اس میں اللہ بھی ہے، حرف اللہ بھی ہے، اور کلام تام بھی ہے، اور موجب بھی ہے. ٹھیک ہے. نفی نہیں، استفہام وغیرہ بھی نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے. یہ مثال تھی کلام عرب سے. وقولہ تعالی، دوسری جو مثال ہے وہ پروردگار عالم کا جو قول ہے وہ ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم. فشربوا، انہوں نے پیا، فشربوا یعنی وہ لوگ پیے، منہ اس چیز سے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑی بہت لوگوں نے نہیں پیے. ٹھیک ہے. تو شربوا میں فعل و فاعل، واو فاعل ہے، اور قلیلاً کیا ہے؟ مستثنا ہے، منصوب ہے، الا حرف استثناء ہے. تو یہاں بھی وہی شرائط موجود ہے جو تین شرائط ذکر کی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ تین شرائط مذکور ہے، موجود ہے، تو یہاں پر بھی مستثنا کو نصب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی، یعنی اگر مستثنا متصل کو ہو تو، چونکہ یہ اسی قوم اور مستثنا منہو کے ساتھ منسلک ہونے اور نسبت ہونے کی والی بات کا ذکر کر رہے تھے. او منقطعا، یا مستثنا کیا ہو؟ منقطع ہو.
منقطع کا مطلب الگ ہونا، ٹکڑا ہو جانا، یعنی بالکل علیحدہ ہو جانا، منقطع کہتے ہیں اس کو. کیا قول کا، جیسے کہ آپ کا قول، یعنی یہاں منقطع کہنے سے پھر وہی بات ہے، اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو، کلام موجب ہو اور کلام پہلے والا تام ہو، تو یہ تین شرائط موجود ہو، اور استثناء متصل نہ ہو بلکہ منقطع ہو. نحو قام القوم الا حمارا، یہاں حمارا کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے، منصوب ہے، نصب دینا واجب ہے، چونکہ یہاں پہ مستثنیٰ منقطع ہے، چونکہ حمار کا تعلق قوم سے نہیں ہے. وَمِنْهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، اور انہی اقوال دونوں قولوں میں سے ہیں قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی انہی مثالوں میں سے ہے. یعنی یہاں پر مصنف نے کہا نا وَمِنْهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، انہی مثالوں میں سے ہے، یعنی یہ جو دو مثالیں پیش کی، ایک مستثنیٰ متصل کے لیے اور ایک مستثنیٰ منقطع کے لیے. کون سا قول ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے. کون سا قول؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدے کیے، کلہم سب کے سب، اجمعون الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہاں پہ الملائکہ فاعل ہے، کلہم جو ہے تاکید ہے، اجمعون اس کے لیے تاکید در تاکید کہتے ہیں اس کو، اجمع ابسا یہ جو باتیں ہیں. اللہ حرف استثناء ہو گیا، ابلیس یہاں مستثنیٰ ہے، اور اس کو نصب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں اس آیت میں، دو ایک طرح سے شاید مثال بنیں گے، ایک طرح سے شاید مثال نہیں بنیں گے. پہلی بات، اگر آپ یہاں پہ دو باتیں ہیں، اختلاف ہے بین المفسرین، حتی قرآن کے اندر بھی انہوں نے اختلاف کیا اس چیز میں کہ یہ جو ابلیس ہے یہ ملائکہ میں سے تھا یا نہیں تھا. تو بعض نے کہا ہے یہ ملائکہ میں سے ہے، تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ملائکہ نے سجدہ کیے الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مستثنیٰ متصل ہوگا. کیوں؟ چونکہ پہلے وہ ملائک میں سے تھے، اب اس نے سجدہ نہیں کیا، تو ملائکے میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں یہ مستثنیٰ متصل ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ابلیس جو ہے ملائکہ میں سے نہیں تھے، جن میں سے تھے مثلا، تو وہ سورہ کہف کی آیت ہے تقریباً، یہاں موجود ہے نہیں ہے، یہاں بحث تو بہت کی ہوئی ہے. ہاں، یہ سورہ کا بیان نہیں ہے، بہرحال یہ سورہ کہف کی آیت ہے، موجود ہے سورہ کہف میں، وہ نیچے ہاں لکھا ہوا ہے الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. سارے ملائکہ نے سجدہ کیے، لیکن کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے. اب یہ سجدہ نہ کرنا کس وجہ سے ہے؟ ففسق کان من الجن، پہلی بات تو یہ کہ وہ جن میں سے تھے. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے پروردگار کے جو حکم ہے اس نے کیا کیا؟ روگردانی کیا، اس کے خلاف اٹھے. تو یہاں یہ مستثنیٰ پھر کیا کس میں ہوگا؟ منقطع میں ہوگا. کیوں؟ چونکہ سارے ملائکہ کی جنس الگ ہے، جن کی جو جنس ہے وہ کیا ہے؟ الگ ہے. اگر اس کو جنوں میں سے شمار کرے تو اس صورت میں مستثنیٰ منقطع ہوگا، چونکہ مستثنیٰ کا تعلق مستثنیٰ منہ سے نہیں ہے. اگر اس کو ملائکہ میں سے شامل کریں گے تو مستثنیٰ منہ کا تعلق مستثنیٰ سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہاں پہ دونوں باتیں ہیں تو آپ نے جو ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ملائکہ میں سے تھے، ان کی بھی دلیل قرآن مجید ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ہے. اور جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں ملائکہ میں سے نہیں ہے، جن میں سے ہے، ان کی دلیل بھی یہاں موجود ہے الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ ایک بات ہے. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں نصب کے جواز ہونے کو، اور جو مستثنیٰ کے جو تابع ہے اس کو بھی کیا دیں گے؟ نصب دیں گے. جواز النصب اور تابع مستثنیٰ کو نصب دینے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، اگر مسئلہ اپنی حالت پر باقی ہو، یعنی بحالہا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو رہا ہو، کلام موجب ہو اور تام ہو، یہ تینوں ہو،
ولا ہاں یہ بحالہا کا مطلب وہ خود بیان کر آگے بیان کر رہے ہیں فلو کانت المسألۃ بحالہا کلام تام بھی ہو کلام اللہ کے ذریعے سے استثناء بھی ہو ولکن الکلام السابق غیر موجب کلام سابق کیا ہو موجب نہ ہو یعنی کیا مراد نفی نہیں استفہام ہو یعنی اللہ کے ذریعے تو استثناء ہے ایک دوسری بات اللہ کے ذریعے سے استثناء ہے اور تام بھی ہے لیکن موجب نہیں ہے تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی اس کو بیان کر رہے ہیں فلا یخلو جب کلام موجب نہ ہو تام ہو اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو تو اس کی حالت خالی نہیں ہوگی اما ان یکون الاستثناء متصلا او منقطعا یا مستثنیٰ متصل ہوگا یا مستثنیٰ منقطع ہوگا ٹھیک ہے فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا اگر کلام میں استثناء متصل میں ہو تو جاز فی المستثنیٰ اس وقت مستثنیٰ میں جائز ہے وجہان دو جہتیں جائز ہے دو وجہ جائز ہے یعنی وہ آگے بیان کر رہے ہیں احدہما پہلی وجہ یعنی پہلی وجہ جو جائز ہے مستثنیٰ میں وہ کیا ہے ان یجعل تابعا للمستثنیٰ منہ مستثنیٰ کو کیا قرار دے دیں مستثنیٰ منہ کا تابع قرار دے دیں یعنی یہ بات ذہن میں رکھے اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو کلام تام ہو اور موجب نہ ہو تو یہاں پر کلام یا استثناء متصل میں ہوں گے یا منقطع میں ہوں گے لیکن متصل میں ہوں گے تو مستثنیٰ کی جو حالت ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے یا مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کا تابع قرار دیں گے علی انہ اب یہ تابع قرار دینے کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے علی انہ اس حیثیت سے ہم مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کا تابع قرار دیں گے انہ بدل منہ بدل بعض من کل یعنی اس کو بدل بعض من الکل میں سے شمار قرار دیں گے یعنی تابع ہے یعنی مستثنیٰ بات آسان ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بات بہت آسان ہے ظاہری الفاظ بولنا بھی آسان ہے لیکن سمجھنا جو ہے تطبیق بہت سخت ہے یہاں پہ یعنی آپ یوں کہیں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کا کیا قرار دینا ہے تابع قرار دینا ہے اب تابع قرار دیں گے تو تابع کن عنوان سے قرار دیں گے تو آپ یوں کہیں گے تابع قرار دیں گے کہ مستثنیٰ جو ہے بدل ہے کس سے مستثنیٰ منہ سے اور بدل میں سے بدل کی بھی اقسام ہے ہم نے نحو میں پڑھا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ بدل البعض من الکل ہے یہ کن کے نزدیک ہے بصریین کے نزدیک یعنی بعبارت دیگر یوں کہیں گے آپ یہاں پہ مستثنیٰ کو نصب ملے گا پہلی بات پورا نتیجہ دے رہا ہوں یہ اس لائن کا یعنی مستثنیٰ کو نصب ملے گا پہلی بات اب مستثنیٰ کو نصب ملنا تابعیت کی بنیاد پر ہے لیکن تابع اس عنوان پر نہیں کہ تابع و مطبوع یہ بھی نہیں بتا سکتے مثلا یہ ابھی سمجھانے کے لیے مصنف کہہ رہے ہیں یہ عبارت دیکھو مستثنیٰ کو نصب ملے گا لیکن تابع مستثنیٰ منہ میں مستثنیٰ کو نصب ملے گا یہ کہا نا لیکن تابع کے عنوان ہونا یہ صرف تابع اور مطبوع کا عنوان نہیں ہے کیوں چونکہ اس کے الگ احکام ہیں ہم اس کو تابع اور مطبوع کے عنوان سے نصب نہیں دیں گے یہ غلط بات ہے اگر یہ کہے تو ہم یہاں اسی لیے وہ مصنف نے علی انہ سے تعبیر کیا ہے یعنی یہاں پر مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کے تابع قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بعنوان بدل مستثنیٰ کو بعنوان بدل نصب دیں گے لیکن یہ بدل کا نصب ملنا بدلی طور پر نصب ملنا کس عنوان سے ہے بدل البعض من الکل ہے جو کہ بدل کی اقسام میں سے بدل کی 4 اقسام ان میں سے ایک ہے لیکن یہ ساری باتیں کن کے نزدیک ہے بصریین کے نزدیک ٹھیک ہے او عطف نسق یہ عطف نسق ہے یعنی مستثنیٰ کو نصب ملنا یا بدل کے عنوان سے ہے جو کہ بدل بعض من الکل ہے عند البصریین یا نہیں اس کو نصب ملنا عطف نسق کی بنیاد پر ہے عطف نسق کا اعراب کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے یہ اس عنوان سے مستثنیٰ کو نصب ملیں گے لیکن کوفیین عند الکوفیین کوفیین کے نزدیک ٹھیک ہے یہ ایک بات یعنی اگر حرف اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا جائے کلام میں تام ہو اور موجب نہ ہو تو یا جو ہے وہ استثناء متصل ہوگا یا منفصل ہوگا منقطع ہوگا متصل ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں
नस्ब मिलने में, या ताबी के अनवान से नस्ब मिलेगा मुस्तस्ना को। अस्सानी दूसरा, अय्यन सिबा अला अस्लिल बाब, ताबी के अनवान से नस्ब नहीं मिलेगा मुस्तस्ना को, बल्कि किस अनवान से मिलेगा? असल होने की बुनियाद पर। भाई मुस्तस्ना की असल जो है उस अनवान, असल बाब के अनवान से, असल बाब के अनवान से मुस्तस्ना क्या होता है? हमेशा मंसूब होता है, उस अनवान से मिलेगा। ठीक है, अय्यन सिब मुस्तस्ना को नस्ब मिलेंगे अला अस्लिल बाब, अस्ल बाब के अनवान पर, असलियत की बुनियाद पर। कुल्लु शैइन यरजु इलल असल, ये इस बुनियाद पर है। ठीक है, वह हुआ अरबियुन जय्यिदुन, और ये अरबी जय्यद है, यानी बेहतरीन अरबी ये है कि मुस्तस्ना को बाइनवान नस्ब पढ़ा जाए, ये अनवान अरबी जय्यद है एक। वल इत्तिबाउ अजवदुन मिनहु, लेकिन इत्तिबा जो है अजवद है किससे? जय्यद से। अरबी जय्यद से इत्तिबा अजवद है। यानी क्या मतलब? एक नस्ब मिलना है अरबी असल की बुनियाद पर, एक मिलना है इत्तिबा की बुनियाद पर। मुसन्निफ कहते हैं इत्तिबा की बुनियाद पर मिलना क्या है? जय्यद से भी क्या है? अफजल है, अजवद है। यानी वो जय्यद है असल की बुनियाद पर नस्ब मिलना, लेकिन इत्तिबा की सूरत में नस्ब मिलना यह क्या है? अजवद है। अजवद इसमें तफजील से। ठीक है, वनानी, अब यहाँ पर कहा ना, ये एक बात क्लियर हो गई है यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है। वो क्या है? यानी एक हर्फ इल्ला के ज़रिए से इस्तिस्ना हो और कलाम में ताम हो और मुजब ना हो, तो उस सूरत में इस्तिस्ना मुत्तसिल या मुनफसिल, मुत्तसिल की दो किस्में, या इत्तिबा की सूरत में या असल की बुनियाद पर मुस्तस्ना को नस्ब मिलेगा ये। लेकिन यहाँ पे जो मुसन्निफ ने कहा था कि ये मुनक़ती वाली बात बाद में आ रही है। ठीक है, यहाँ दूसरे सफ़े में आ रहे हैं। ये अभी मुसन्निफ ने कहा कि कलाम मुजब होना चाहिए, मुस्तस्ना को नस्ब मिलने के लिए या इल्ला के ज़रिए इस्तिस्ना हो, या कलाम मुजब हो, या कलाम ताम हो, या मुजब हो। अब मुजब हो इसकी तफसीर कर रहे हैं। वनानी बिग़ैर इजाब, बिग़ैर इजाब का मतलब क्या है? फिर फरमाते हैं अन्नफ़िया वल इस्तिफ़हामा, हमारी मुराद कलाम गैर मौजब से मुराद नफ़ी होना है कलाम में, या नफ़ी होना, या नहीं होना, या इस्तिफ़हाम होना है। अगर कलाम में इस तरह की बात वारिद हो जाए तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये कलाम सल्ब है, मुजब नहीं है, गैर मौजब है। मुजब सल्ब इस तज़ाद है दोनों। मिसाल नफ़ी, यानी कलाम गैर मौजब में से क्या है? नफ़ी है। उसकी मिसाल क़ौलुहु ताला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुन मिनहुम, मा फ़अलूहु, उन्होंने किया नहीं है, इल्ला मगर किए हैं तो क़लीलुन मिनहुम, उनमें से बाज़ लोगों ने ऐसे काम किए, सब ने ऐसे काम नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मा फ़अलूहु ये नफ़ी नहीं है ना, नफ़ी। मा फ़अलू, उन्होंने नहीं किए, नफ़ी कर रहे हैं, यानी उन्होंने किए नहीं है, ना करो नहीं है, बल्कि नहीं, नफ़ी है। यानी मा फ़अलू, उन्होंने नहीं किए, इल्ला क़लीलुम मिनहुम, मगर उनमें से बाज़ ने। क़रअ सबअतु गैर इब्न आमिर, और राय सबआ में से सब ने, इब्न आमिर के अलावा सब ने बिर्रफ़ई, यहाँ क़लीलुन को क्या पढ़ा है? रफ़ा के साथ पढ़ा है, मरफ़ू पढ़ा है। किस इनवान पर पढ़ा है उसने? रफ़ा अलल इब्दाली मिनल वाव, ये बदल करार देते हुए किसको? क़लीलुन को बदल करार दिया है मा फ़अलू के अंदर के वाव के साथ बदल करार दिया है। लेकिन बिर्रफ़ई अलल इब्दाली मिनल वाव मा फ़अलू फ़ी मा फ़अलू, मा फ़अलू के अंदर जो वाव है उसके बदल करार देते हुए। लेकिन वक़रअ इब्न आमिरिन वहदहु, उसने फ़क़त, वहदहु यानी फ़क़त इब्न आमिर ने क़ुर्राए सबा में से क्या किया है? बिन नस्बी अलल इस्तिस्ना, इस क़लीलुन को क़लीलन नस्ब के साथ पढ़ा है। किस उन्वान पर? इस्तिस्ना के उन्वान पर। ठीक है, यानी बाइबारत दीगर यूँ हो सकता है कि इब्न आमिर के रिवायत के मुताबिक ये नफ़ी कलाम मुजब हो, नफ़ी में हो, इस्तिफ़हाम में हो, या नहीं में हो, कोई मसला नहीं है, वो ऐसे ही मुस्तस्ना मुत्तसिल शुमार किया है उसने। ठीक है, ये होगा। व मिसालुन नहीं,
قولہ تعالی، یا کلام غیر موجب ہوتا ہے تو یا نفی نہیں ہوتے ہیں، جیسے ولا یلتفت منکم، قولہ تعالی ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی بھی ملتفت نہ ہو جائے، توجہ نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی اس کام کی طرف، الا امرأتک، مگر تمہاری عورتیں، یعنی مثلا آپ کی بیوی ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتے، التفات نہیں کر سکتی، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قرأ ابو عامر نے یہاں پہ قرأت کی ہے وابن کثیر، اور اس کو جو ہے نا بہت سارے لوگ، یہ علمی اصطلاح ہے، بعض اوقات اس کو یہاں سے تصحیح کرتے جائے تو آسان ہوگا۔ ابن کثیر، بہت سارے لوگ اس کو ابن کثیر نہیں بولتے، جیسے ہمارے پاکستان میں انڈیا میں بولتے ہیں ابن کثیر۔ ابن کثیر یہ ایک عجیب اصطلاح ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کا بیٹا، یعنی ایک نسل حرام کے طور پر جانا جاتا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں یہاں پہ ابن کثیر ہے، ابن کثیر، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی جو عربی لوگ ہیں صحیح طریقے سے جو پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہاں پہ جو ہے ابن کثیر بولتے ہیں، ابن کثیر نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہاں عروج جو ہے ابن کثیر کے عنوان پر ہے۔ وابن کثیر، کثیر یعنی صیغہ جو ہے رجل کے وزن پر، بالرفع، رفع کے ساتھ پڑھا ہے، علی البدلی، بدل کے عنوان پر۔ ابن عامر اور ابن کثیر نے کس عنوان پر پڑھا ہے؟ رفع مرفوع پڑھا ہے بدل کے عنوان پر، کس سے؟ من احدن سے، یعنی من احدن ہے، وہی قرآن کے حساب سے پڑھے تو احدن ہے آیت میں، لیکن یہاں اس عبارت کے عنوان سے من احدن ہوگا، ٹھیک ہے۔ من احدن ہے، اس کے بدل قرار دیتے ہوئے اس کے لیے بدل قرار دیا ہے۔ وقرأ الباقون، ابو عامر کے علاوہ باقی لوگوں نے، جو باقی قراء ہیں انہوں نے بالنصب، نصب کے ساتھ پڑھا ہے، اور علی الاستثناء، استثناء کے عنوان پر۔ وفیہ وجہان، لیکن اس میں دو قرأت ہے، وجہان یعنی دو قرأت ہے۔ یہاں پہ الا امرأتک جو ہے یہ مستثنیٰ پھر کس میں چلا جائے گا؟ مستثنیٰ متصل میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ایک ہی جنس، مستثنیٰ منہ کے جنس میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس عنوان پر۔ وفیہ وجہان، اس قرأت کے اندر دو وجہ ہے، یعنی یہاں دو قرأت، بدل کے عنوان پر رفع دینا احدن کے بدلے بدل بنا کر، یا نصب بنانا استثناء کے ذریعے سے، اس میں دو وجہ ہے۔ احدہما، پہلی وجہ، ان یکون مستثنى من احد وجاءت قراءة الاکثر على الوجه المرجو، ان یکون المستثنى من احد، یہ مستثنیٰ ہے کس سے؟ احدن سے، امرأتک، یہ جو امرأتک ہے مستثنیٰ ہے کس سے؟ یہاں پہ آپ امرأتک دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پہ مرفوع بدل کے عنوان سے، رفع استثناء کے عنوان سے نصب، تو من احدن ہے، ان یکون مستثنى من احدن سے جو مستثنیٰ ہے امرأتک، وجاءت قراءة الاکثر، اکثر کی قراءت یہاں پر آئی ہے، علی الوجہ المرجوح، وجہ مرجوح پر، مرجوح یعنی نصب کے عنوان پر آیا ہے۔ لأن مرجع، یہ نصب کیوں پڑھا ہے؟ یہاں قراءت کی وجہ بیان کر رہے تھے نا، یعنی رفع کیوں پڑھا ہے، نصب کیوں پڑھا ہے، اس کی دو توجہ ہے۔ پہلی وجہ یہاں پر بیان کر رہے، اکثر نے من احدن کے مستثنیٰ امرأتک کو امرأتک کو کس کے ساتھ پڑھا ہے؟ نصب کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ قراءت مرجوح میں سے ہے، راجح میں سے نہیں ہے۔ راجح کی اہمیت کیا ہے؟ مرجوح سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ مرجوح قراءت ہے، یعنی نصب کا پڑھنا، امرأتک کا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مرجوح ہے۔ اکثر نے ایسا پڑھا ہے، مصنف خود کہہ رہے ہیں اکثر کی قراءت نصب کے ساتھ ہے، مرجوح قراءت ہے۔ اب وجہ کیوں، کس لیے انہوں نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ لأن مرجع القراءتی، قراءت کی جو مرجع ہے، مصدر ہے، مرجع سے مراد یہاں مصدر، یعنی جو قراءت کو پڑھنے کا صحیح جو مرجع و مصدر ہے وہ کیا ہے؟ الروایت للرائی، روایت ہے ہمارے یہاں پہ جو قراءت، جس چیز کی ہم قراءت کریں گے تو کسی کی رائے ہے، کسی کی روایت ہے، تو ہم کس کو مقدم کریں گے؟ روایت کو مقدم کریں گے۔ بھائی جب روایت موجود ہے تو رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟
ٹھیک ہے، اس لیے ہم روایت کو مقدم کرتے ہیں. تو روایت میں اکثر کیا ہے؟ نسب کے ساتھ ہے، تو ہم نسب کو پڑھیں گے، رائی کو ہم مقدم نہیں کریں گے. والثانی دوسری وجہ ان یکون مستثنی من اہلک، یہ جو من اہلک کا جو مستثنی ہے فعلی ھذا یکون النصب واجبا، یہ ولا یلتفت منکم احد الا امرأۃ تک جو ہے یہاں پہ نصب پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ مستثنی ہے کس سے؟ من اہلک سے. یہ اس سے پہلے والی کوئی آیت ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے استثناء کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری آیت یہاں پہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ علماء کی یہ سیرت رہی ہے نا، چاہے صاحب کفایہ ہو یا بہت سارے علماء کا. پرانے زمانے میں جو علماء ہیں اکثر جو ہم جن کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ قرآن کے حافظ ہوتے تھے. ہم کہہ نہیں سکتے مثلا یہ حافظ قرآن ہے، لیکن علماء کیا ہوتے خود بخود حافظ قرآن ہوتے تھے. ہم مثلا ابھی آپ صاحب کفایہ سے جا کے پوچھیں بھئی آپ قرآن حافظ ہیں، وہ کہیں گے مجھے تو قرآن میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن جب آپ اس کے استدلال کو دیکھا جائے تو جہاں بھی چاہے نا وہ آیت کو جب بھی لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، اور وہ بھی آیتیں لے رہے ہیں. ابھی ان میں سے ایک ابن ہشام انصاری ہے، یہ حفاظ میں سے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کی حفظ کی جو قوت ہے، کتنی قوت ہے، حتیٰ کہ قرآت بھی اس کو یاد ہے، لیکن پھر بھی وہ حافظ اپنے آپ کو نہیں کہتے نہ شمار کرتے. تو یہ علماء کے ایک ملکہ ہے جو ان کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ من اہلک یہ وہ اس سے جو ہے مستثنی، اس وجہ سے یہاں پہ نصب پڑھنا اس کیا ہے؟ واجب ہے. تو بعبارت دیگر یہ ہو گیا کہ یہاں پہ نصب پڑھنا دو وجہوں سے کیا ہے؟ اہم ہے. دو وجہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ من احدن سے مستثنی ہے اور یہ نصب پڑھیں گے مرجوح کے طور پر. اس کا مرجع جو ہے قرات، جو مرجع قرات ہے وہ روایت ہے، راوی نہیں ہے. دوسرا من اہلک کی سے مستثنی ہے، تو من اہلک کے مستثنی ہونے کی وجہ سے فعلی ھذا یکون النصب واجبا. تو یہ کیوں واجب ہو گیا پھر نصب پڑھنا واجب؟ کیونکہ وہ پھر کلام موجب ہوگا اور مستثنی متصل ہوگا، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، فعلی ھذا اس بنیاد پر من اہلک کا مستثنی ہونے سے نصب پڑھنا واجب ہے. چونکہ آپ یہ آگے آپ خود لکھیں، چونکہ کلام موجب ہے اور پھر مستثنی متصل ہے، اس لیے یہاں پہ مستثنی کا نصب پڑھنا پھر واجب ہو جائے گا. یہ علت یہاں موجود نہیں ہے، جب تک یہ تشریح مکمل سمجھ نہیں آئے تب تک آپ نہیں لکھ سکتے اس کو. ٹھیک ہے. ومثال الاستفہام، تیسری مثال کلام غیر موجب کی وہ کیا ہے؟ کلام استفہام ہے، یعنی سلب، کلام سلب جس میں استفہام ہو، غیر موجب سے مراد قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. وَمَن يَقْنَطُ کون ہے نا امید؟ نا امید کا ہونے والا. من استفہام یہ ہے نا، سوال کر رہے ہیں کون ہے نا امید؟ من رحمت ربی، جو اپنے رحمت کی رب کی رحمت سے کیا ہو؟ مایوس ہو. مگر الا الضالون، مگر وہ رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہو. گمراہ والے اشخاص کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتے جو اللہ سے کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہوتے ہیں. یہ گناہ کبائر میں سے ہے مایوس ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے الا الضالون، ضالون کیا ہے؟ مستثنی متصل ہے، اور یہ جو ہے یقنتو کی ضمیر سے بدل ہے، چونکہ یہاں مرفوع پڑھا ہے نا، مرفوع پڑھنا یہ بدل ہے، یقنتو کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس سے بدل قرار دیا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ مرفوع ہے. قرأ الجمیع بالرفع، تمام قرآن نے اس کو کیا کیا ہے؟ رفع پڑھا ہے، الضالون پڑھا ہے. کیوں؟ علی الابدال، اس لیے چونکہ یہ ضالون بدل ہے کس سے؟ من الضمیر فی یقنتو، یقنتو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے. لیکن ولو قرئ الا الضالین، اگر کوئی الا الضالین کہہ کر منصوب کی حالت میں پڑھے، بالنصبی نصب کی حالت میں پڑھے، علی الاستثناء، استثناء کو، لجازہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. ولیکن نصب پڑھنا چاہتے کوئی تو پڑھ سکتے، مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن ولیکن القراءہ سنت متبعۃ،
یہ جو رفع والی جو قرات ہے یہ ایسی قرات ہے جو سنت بھی ہے، چونکہ سارے قراء یہیں پڑھ رہے ہیں تو واقعی کے قریب بھی ہے، متبعۃن اور سارے قراء نے جو آنے والے قراء ہیں بہت سارے اور قراء ہیں ان سب نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے، تو جائز ہونے سے آپ یہ نصب کے ساتھ نہ پڑھیں، آپ بھی کیا کریں رفع کے ساتھ پڑھیں۔ سنت متبعۃن یعنی سنت متبعۃن کا ایک دوسرا لفظ یہ قرات متواترہ ہے، بعبارت ایک نتیجہ کلام یہ ہوگا، یعنی یہ جو ضالون کی جو رفع بدل کے عنوان سے پڑھنا یہ کیا ہے سنت متواترہ ہے، قرات متواترہ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا لیکن اگر استثناء کیا ہو منقطع ہو، یہاں پہ کہہ رہا تھا استثناء متصل ہو، یہ کہا تھا نا کہ حرف اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو اور کلام تام ہو موجب نہ ہو، تو اس وقت استثناء کی دو صورتیں ہیں، یا استثناء متصل یا منقطع۔ استثناء متصل کی دو صورتیں بیان کی، وجہ یا تابع کے طور پر مستثنیٰ کو نصب ملے گا یا اصل باب کے عنوان پر ملے گا، اور جو غیر موجب ہے اس کی تفصیل کی۔ اب یہاں دوسری بات کس کی آ رہی ہے استثناء منقطع کی، یعنی کلام کیا ہو حرف اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو، کلام بھی تام ہو موجب نہ ہو، لیکن استثناء منقطع ہو، اس کے ساتھ یہ سب ملانا پڑے گا آپ کو۔ فَأَهْلُ الْحِجَازِ يُوجَبُونَ النَّاسِ یہ ابھی تک جتنے ہم نے قرات کیے نا یہ بیان کیا تھا وہ اتفاق علماء تھا نحویین کے درمیان، اب یہاں استثناء منقطع میں کیا ہے اختلاف علماء ہے، نصب پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے اس میں اختلاف ہے، وہاں پہ اکثر نے نصب پڑھنے کو جواز قرار دیا، بعض نے واجب قرار دیا، لیکن یہاں پہ کیا ہے اختلاف ہے۔ فَأَهْلُ الْحِجَازِ مکہ والے انہوں نے یوجبون النصب نصب کو کیا قرار دیا واجب قرار دیا، یہ جس طرح مدینہ کا نام یثرب ہے نا مکہ کا نام کیا ہے حجاز ہے، یہ ذہن میں کیونکہ یہ روایت میں اکثر اہل حجاز ہی آتے ہیں، مکہ والے تو سعودی عرب تو بعد میں بنے وہ بادشاہ کی وجہ سے۔ یوجبون النصب نصب کو واجب سمجھتے ہیں، فیقولون وہ کہتے ہیں یعنی کون اہل حجاز والے کہتے ہیں ما فیہا احد الا حمارا، ما فی احد اس میں کوئی بھی انسان نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے، پھر کہتے ہیں الا حمارا مگر یہاں پہ کیا ہے حمار ہے، تو یہاں حمارن کو کیا پڑھا ہے نصب پڑھا ہے، اور نصب پڑھنا کیا ہے واجب ہے، کن کے نزدیک اہل حجاز کے نزدیک، یہ مصنف بھی اس کو مانتے ہیں۔ وَبِلُغَتِهِمْ یعنی وَبِلُغَتِ الْحِجَاز جاءت تنزیل قرآن بھی اسی طرح آیا ہے، یہ دیکھو نا یہ علماء نحوین کی کتاب پڑھے نا، یہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کبھی ہم بھی کرتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اپنی بات کی تائید میں کوئی بندہ جو چھوٹا بندہ بھی تائید کرے نا ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ بڑا آدمی ہے، لیکن اپنی بات کی مخالفت کرے کوئی تو بڑے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی یہ عام آدمی ہے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اپنی بات کی تقویت دینا ہے۔ اسی طرح نحویین کی بھی قاعدے ہیں، آپ دیکھیں کتاب میں یہ مصنف کہتے ہیں وہ راضی نہیں ہے اس سے، تو یہ کیا کہتے ہیں وَبِهِمْ جَاءَ بِالتَّنزِيل تنزیل کہتے ہیں یہ نازل شدہ کتاب میں جو آیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں، وَإِلَّا اگر وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ مانتے تو کہتے ہیں وَبِجَاءَ فِي قُرْآنِ الْحَكِيمِ دیکھو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی عبارت جو ہے نا تنزیل ایک معمولی چیز ہے حکمت کے نزدیک، تو وہ کہتے ہیں تنزیل میں آیا ہوا ہے، یعنی چھوٹا دکھا رہے ہیں قرآن میں آنے کو جو ہے نا بیان نہیں ہے بس، یعنی عبارت علماء پڑھنے سے جو ہے نا ایسی چیزیں واضح ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنی دلیل کو چھوٹا کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ بلغتہم انہی حجاز کی لغت میں جاء تنزیل قرآن نازل شدہ کتاب میں آئی ہوئی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَإِلَّا اگر وہ مانتے تو کس طرح بیان کرتے کہ جاء بِهِ قرآن الحکیم یا کریم یا اس طرح بہت سارے جو قرآن کی جو حکمت والی کتاب ہے وہ میں تعبیر ہے اس کو بیان کرتے ہیں، یہ اس طرح۔ قال اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ما لہم بہ من علم ان کے لیے علم میں سے کچھ بھی نہیں ہے الا مگر ہے تو اتباع الظن کی اتباع کرنا ہی ہے، ان کے لیے ظن کی اتباع کرنا ہے، ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اتباع الظن میں کیا ہے اتباع کو نصب پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ علم و ظن کیا ہے ایک الگ الگ چیز ہے، علم الگ ہے ظن الگ ہے،
علم 100% کو کہتے ہیں، ظن 80% کو کہتے ہیں، تو الگ چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ استثناء کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بلی اہل حجاز کے نزدیک۔ وبنو تمیم یجیزون النصب والابدال، لیکن بنو تمیم کیا کہتے ہیں؟ نصب کو بھی جائز سمجھتے ہیں، الا اتباع الظن بھی کہہ سکتے ہیں ان کے نزدیک، والابدال الا اتباع الظن بھی کہہ سکتے ہیں رفع کے ساتھ۔ ویقرؤون، بنو تمیم والے پڑھتے ہیں الا اتباع الظن، الا اتباع الظن، یہاں پہ مرفوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، بالرفع، رفع کے ساتھ۔ لیکن یہ رفع کے ساتھ بدل بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اتباع کو یعنی پھر علم سے بدل بنائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی علم سے بدل بنا کر رفع پڑھیں گے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، علم سے بدل بنا کر مرفوع پڑھیں گے، اور یہ جائز سمجھتے بنو تمیم والے۔ علی انہ، یہ اتباع بدل من العلم، یہاں وہ خود بیان کر رہے ہیں، علم سے بدل ہے، بے اعتبار موضع کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے۔ ولا يجوز ان يقرأ بالخفض على الابدال منه باعتبار اللفظ، لیکن مصنف فرماتے ہیں اس کو اتباع الظن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے بدل بنا کر لفظ کے اعتبار سے۔ لفظ کے اعتبار سے کیوں؟ چونکہ وہاں پہ آیت موجود ہے نا، ما لہم بہ من علم، وہاں پہ کیا ہے؟ من علم، مرفوع مجرور ہے، تو لفظ کے اعتبار سے آپ اس کو بدل بنا کر جر نہیں دے سکتے اتباع الظن کو، لیکن محل کو بدل بنا کر آپ رفع پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلی بات نصب پڑھنا ہے، نصب کس نے پڑھا ہے؟ اہل حجاز والے جو واجب سمجھتے ہیں۔ بنو تمیم والے دونوں سمجھتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں بدل استثناء منقطع کے عنوان سے، لیکن آپ اس کو بدل بنا کر بھی پڑھ سکتے ہیں علم سے۔ لیکن علم سے بدل بنائیں گے تو علم کے بدل تو دو چیزیں ہیں، علم کا ایک مقام لفظی ہے، محل لفظی ہے، ایک محل معنوی ہے۔ محل لفظی میں مجرور ہے، تو اس اعتبار سے مصنف کہہ رہے ہیں محل پر عطف کر رہے ہیں، اس محل کو بدل بنا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ جر نہ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں بعض یہ سمجھیں گے محل علم پر عطف کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہم نے یہاں پہ رفع کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب جر بھی دے سکتے ہیں، بعض یہ سوچتے ہیں نا۔ تو مصنف نے کہا نہیں، محل باللفظ کے اعتبار سے نہیں ہے، محل بالمعنی کے اعتبار سے ہے، جو کہ مقام محل علم ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس کو کیا پڑھیں؟ نصب پڑھیں، رفع پڑھیں، بدل بنا کر رفع پڑھیں، لیکن جر دینا جائز نہیں ہے باعتبار لفظ۔ لأن الخافض لہو، یہ جو خافض ہے کس کو؟ لہو للعلم، علم کی جو خافض ہے، من علم میں جو من ہے، من الزائدتن، یہ من حروف جارہ میں سے نہیں ہے، زائدہ ہے، من زائدہ لا تعمل، من زائدہ عمل نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ محل پر عطف کرنے سے ہم اس کو جر بھی دے سکتے ہیں، اور دلیل دے رہے کہ یہاں من علم پر داخل ہوا ہے، تو بھائی من زائدہ ہے، وہ عمل نہیں کر رہا۔ واتباع الظن معرفۃ موجبۃ، اتباع الظن کیا ہے؟ معرفہ بھی ہے، موجبہ بھی ہے، من الزائدہ سے، من الزائدہ سے، ومن الزائدہ، ہاں معرفۃ موجبۃ، یہ یہاں فارضہ ہے، کوما ہے، فارضہ یعنی عربی میں کوما کو کہتے ہیں۔ معرفۃ موجبۃ، موجبہ ہے، موجب ہے، کلام موجب۔ ومن الزائدہ لا تعمل، من زائدہ عمل نہیں کرتا، الا اگر عمل کرتے تو کہاں پر عمل کریں گے؟ فی النکرات، ان چیزوں میں عمل کریں گے جو نکرہ ہو، المنفیۃ، یا نکرہ منفیہ ہو ایک، او المستفہم عنہا، یا ایسے نکرہ ہو جس سے سوال کیا جائے۔ وقد اجتمع فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں دونوں جمع ہے، یعنی من داخل ہوا ہے، عمل بھی کر رہا ہے نکرات میں، اور من جس پر عمل کر رہا ہے نکرات میں، وہ نکرہ منفیہ بھی آیا ہوا ہے، نکرات وہ مستفہم جس سے سوال کرنے والا بھی نکرہ موجود ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی آیت ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ کی خلقتوں میں بہت ساری متفاوت چیزیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرجع البصر، اپنے آنکھ کو دوبارہ پلٹا کر دیکھے، ہل تری من فطور، کہ پروردگار کی خلقت میں کوئی فطور، وہاں پہ کوئی شائبہ، کوئی اشکال، کوئی نقص موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ ہماری شاید مثال جو ہے من تفاوت من فطور ہے، تفاوت اور فطور دونوں کیا ہے؟ نکرات میں سے ہے، اور من تفاوت یہ جو ما ترا نہیں،
دونوں منفیہ ہے، من تفاوت منفیہ میں سے ہے اور من فطور یہ استفہامیہ میں سے ہے۔ نکرہ من تفاوت میں تفاوت نکرہ ہے، منفیہ میں سے ہے۔ منفیہ میں کیسے ہو گیا؟ ما ترا موجود ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں چونکہ بعد میں ہم نفی کو دیکھتے رہیں پھر وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ من فطور میں فطور کیا ہے؟ نکرہ ہے اور اس پر داخل ہوا ہے تو من عمل کر رہا ہے فطور میں، لیکن یہ فطور مستفہم بھی ہے، سوال کیا جا سکتا ہے اس پہ۔ یہ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ حال کی وجہ سے۔ حل ترا من فطور، کیا یہ آپ اللہ کی خلقت میں کوئی فطور دیکھتے ہیں؟ کوئی شک و شبہ ہے، کوئی اشکالات دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ ٹائم آ گیا کا